بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی 4 بابرکت آیاتوں کا پڑھا گیا ہے۔ آج میں ان کی تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا اور اس سے منسلک جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا، اور اگر کسی انسان نے کسی منزل کو پانا ہو، کسی مقصد کو پانا ہو، تو اس کے لیے اس کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے وہ بتاؤں گا۔ تو قرآن مجید کی مقدس آیات کی وضاحت پیش کروں گا۔ رب لم یزل کی بارگاہ سمدیت میں التجا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیاتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں خالق کائنات نے ایک انسان کو یہ سبق سکھلایا ہے کہ جو شخص تم میں سے قائد بننا چاہ رہا ہو، جو شخص تم میں سے یہ چاہے کہ میں کسی قوم کا سربراہ بن جاؤں، جو شخص یہ چاہے کہ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ترین افراد میں سے میں بن جاؤں، اور جو شخص یہ چاہے کہ میں کسی جگہ پر حکومت کروں، تو اس کے ذہن میں ایک منزل ہے، اس کے ذہن میں ایک مقصد ہے، اب وہ اس تک پہنچنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک قائد کے قائدانہ صلاحیت کے افراد کے لیے یہ شرائط بیان کی ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ شرائط پائی جائیں اور آپ دیکھ لیں، آزما لیں کسی کو، تو اس کو اپنا قائد منتخب کر سکتے ہیں۔ اور قائد کے لیے یہ شرائط رکھی گئی ہے کہ آپ ان پر عمل کر لیں تو آپ قائد بن جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان آیاتوں میں انسانی زندگی کے اندر چند ایسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیزیں اس میں ہوں گی، وہ خامیاں اس انسان کے اندر ہوں گی، نہ تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، نہ عند الناس مقبول ہوگا، اور نہ وہ زندگی میں کبھی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ برخلاف جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں تو وہ جس مقصد پر، جس منصب پر، جس منزل پر چاہے گا آسانی سے پہنچ جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا آپ نے نہیں دیکھا اونٹ کو کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے پیدا فرمایا ہے، عجیب الخلقت پیدا فرمایا ہے۔ کیسے عجیب الخلقت؟ اس کے اندر اللہ رب العزت نے عاجزی رکھی ہے۔ جو بہت طاقتور جانور ہوتا ہے، بڑا غسیلہ جانور ہوتا ہے اور بڑا کینہ پرور ہوتا ہے، دل میں بات رکھتا ہے، جب موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جس نے اس پر ظلم کیا ہے، جس نے اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے، موقع ملتے ہی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، طاقتور بہت ہے۔ لیکن اس میں ایک عاجزی ہے کہ جب یہ کسی کو اپنا مالک مان لیتا ہے نا، تو آپ دیکھیں چاہے وہ چھوٹا بچے ہی کیوں نہ ہو، پوری اونٹوں کی قطار اس چھوٹے بچے کے پیچھے ایک لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ اپنے اندر اس طرح کی عاجزی پیدا کریں،
خدا کو خدا تو مان لیا ہے، اب اس کو ایک بندے بن کے دکھائیں۔ خدا کے سامنے اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں چند مال و دولت اور اسباب اور طاقت اور حشمت اور قوت دے دی ہے، تو اپنے اندر اس ٹائپ کی عاجزی پیدا کریں کہ خدا کو یہ محسوس نہ ہو کہ تو بندہ ہے لیکن بگڑ گیا ہے، تیرے اندر تکبر آ گیا۔ بندگی اختیار کریں، اپنی طاقت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، کسی غریب کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں، کسی کے حقوق کو نہ دبائیں، کسی کے مال کو غصب نہ کریں۔ ایک رشتہ دار ہے، ایک پڑوسی ہے، دونوں کے احترام الگ الگ ہیں، دونوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کسی موقع میں آپ کسی اور کی طرفداری کر رہے ہوں، یہ گناہ ہے۔ تو سب سے پہلی صفت آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ جس دن آپ کے اندر عاجزی آ گئی، لوگ اللہ رب العزت آپ کو لوگوں کی نظروں میں بلند کر دیں گے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دوسری آیات، اور دیکھیں ذرا آسمان کو، اللہ نے اس کو کتنا بلند مرتبہ بنایا ہے، کتنا بلند بنایا ہے۔ پہنچ سکا ہے کوئی آسمان پر؟ یہ کہتے ہیں فلانے ملک مریخ پر پہنچ گیا، چاند پہ پہنچ گیا، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، بے بنیاد ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی کسی کہیں تک نہیں پہنچا، نہ چاند پہ کوئی پہنچا، نہ کس پہ پہنچا۔ اپنے مقاصد اور اپنے عزائم کو آسمان کی طرح بلند رکھنا ہے۔ کہتے ہیں نا خواب بڑے دیکھنے چاہیے، تو یہ قرآنی اصول ہے۔ آپ بڑے خواب دیکھیں، اپنے مقاصد اور عزائم بلند رکھیں، لیکن وہ گناہوں کی صورتحال میں نہ ہو۔ میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا تو فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں یہ کروں گا، یہ گناہ والے کام نہیں کرنا۔ میں اگر اس مسند پہ بیٹھ گیا تو فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، میں اس سے بدلہ لوں گا، فلانے پر یہ نہیں نہیں نہیں۔ جن کے مقاصد عظیم ہوا کرتے ہیں نا، وہ ایسی چھوٹی موٹی سوچیں ذہن میں نہیں رکھا کرتے، وہ دلوں میں اندر بغض اور عداوت نہیں پالا کرتے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور زہرا پہاڑوں کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے ان کو کیسے زمینوں کے اندر گھاڑ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عزائم آسمان کی طرف بلند ہونے چاہیے، اور ان کے حصول کی جو خواہش ہے وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط اور مستحکم ہو۔ راستے میں جتنے بھی پہاڑ آئیں، راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں، راستے میں جتنے بھی مصائب آئیں، راستے میں جتنے بھی تنگ راستے آئیں، جتنے چھیڑ خانیاں کرنے والے ہیں، آپ کے عزائم اتنے مضبوط ہوں، ہر ندی نالا پہاڑ دریا ہر چیز آپ کرا سکتے ہو۔ جب آپ نے دامن پکڑ لیا لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد ساری باتیں ختم ہو گئی۔ اب کوئی آپ کو شرک میں مبتلا کر رہا ہے، آپ نے نہیں ہونا۔ کسی نے آپ کو گمراہ کرنا ہے، نہیں ہونا۔ نماز کا وقت ہو گیا، چھوڑ دو سارے دھندے، چپ کر کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کافر چوری کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے؟ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہی نہیں ہے۔ نہیں، اب مقصد کیا ہے؟ جب تم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، اب اگر چوری کی تو 10 درہم کے بدلے کسی کا نقصان کیا تو ہاتھ کٹے گا آپ کا۔ اب اس ہاتھ کاٹنے میں امریکہ بیچ میں آ رہا ہے، آپ کے دین اسلام کا قانون بن رہا ہے، اس میں امریکہ بیچ میں آ رہا ہے، تو لعنت بھیج پہ جو اس راہ کی رکاوٹ بن رہا ہے، بات ختم ہو گئی، اس کا ہم نے ماننی نہیں ہے۔ ہمارے عدالتی نظاموں کے اندر دیکھیں کہ کسی آدمی نے چوری بھی کی ہے تو وہ بھی دوسری جیل روم میں بیٹھا ہوا ہے، چور کی سزا قید تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہم دیکھ لیں تو ہمارے اوپر بہت سارے ہیں، پھر بھی اللہ بڑی غفور رحیم ذات ہے۔ بہرحال ہماری بات یہ تھی، آپ نے کسی منصب پر پہنچنا ہے تو آسمان کی طرح پہلے تو آپ کے عزائم بلند ہونے چاہیے، لیکن پہاڑوں کی طرح مضبوط بھی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے، ایسی ہوا اور ایسا طوفان آ جائے کہ آپ کا رخ ہی پھیر دے اور آپ منزل کو ہی بھول جائیں۔ نہیں نہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیسے بچھایا ہے۔ زمین کے اندر بڑا صبر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، تو اے بندے تیرے اندر بھی صبر ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا اس روئی زمین پر، تو یہ سمندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں اس بندے کو بہا کے لے جاؤں۔
زمین اجازت طلب کرتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو اپنے اندر نگل لوں. اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہوتا. اللہ کو جب تک چاہتے ہیں مہلت دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زمین نے کسی کو پتھر مارا ہو، یا ہم نے پخانہ زمین پر کہیں کیا ہو اور زمین نے اٹھا کے دوبارہ ہمارے منہ پہ مارا ہو کہ جا لے جا اپنی گندگی، میں نہیں ایکسیپٹ کر پاتا. تو آپ کے جب راستے میں جب کہیں ایسی جگہ پہ آپ پہنچ جائیں گے، جب کسی منزل پہ آپ نے پہنچنا ہے نا، تو اتنا صبر بھی آپ کے اندر ہو. کتنی بڑی بڑی باتیں ہو جائیں گی لیکن آپ کو صبر درگزر سے کام لینا پڑے گا. پینا سیکھ جائے، پینا سیکھ جائے. وقت کی حالات کی نزاکت کو سمجھے، موقع محل کی مناسبت کو سمجھے. کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو بدلہ لینے والی ذات اور اس کا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے جو اس منصب پہ ہے. آپ کو قاضی اور جج نہیں بنایا کہ آپ اس کی گردن اتاریں. آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ اس کے اوپر اس کو مار دیں. آپ اس کے اوپر اختیار کر سکتے ہیں. ہاں کوئی ایسی بات ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور آپ اس پر ناراضی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بے شک چند دن اس سے بات نہ کریں، تھوڑی سی اراضی اختیار کریں، لیکن صبر ہو، احترام انسانیت ہو. آپ کے اندر احترام انسانیت آپ کے اندر. جس دن آپ کے اندر یہ 4 صفات پوری ہو گئی، سمجھ لیں آپ ایک حکمران ہیں، آپ اس گھر کے بڑے ہیں، آپ ایک سربراہ ہیں، آپ قائد ہیں، 2 بندوں کے درمیان صحیح طرح انصاف کر سکتے ہیں. جس دن آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئیں، اسی دن آپ کامیاب ہوں گے. اسی دن آپ کے اندر ایک صفات پیدا ہوں گی جو آپ کو اس منزل تک لے جائیں گی جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جس منزل کے آپ خواہش مند ہیں. لوگوں کی گردنیں کاٹ کر اوپر پھلانگ کر اوپر نہ چڑھیں. ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر کے اوپر نہ چڑھیں. کسی کے اوپر کسی کے حق کھا کر اوپر نہ چڑھیں. یہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے اور عند الناس بھی آپ مجرم ہیں. حقوق اللہ کے بھی مجرم ہیں، حقوق العباد کے بھی مجرم ہیں. قبر میں دونوں کی پکڑ ہوگی. اور ساتھ میں بہت سارے افراد نے ایک اور میسیج بھی کیا تھا کہ حضرت ہمیں بہت سارے جسمانی دردوں کی شکایت ہوتی ہے. تو بھائی ایک تو یہ ہے کہ آج کل کا موسم اور غذائی آب و ہوا ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے موسم تبدیل ہو رہا ہے، ٹھنڈ کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو جسم میں دردیں ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں. اس میں ان دردوں کا علاج ہے، چاہے وہ گھٹنوں کا درد ہو، کمر درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو اور گردن میں درد ہو، جہاں بھی درد ہو تو اس کے لیے. سیدنا عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور اس وقت میری حالت ایسی کی کہ میں درد سے کرا رہا تھا اور میں شدید درد میں مبتلا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، میں نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بڑی شدید تکلیف ہے، درد میں مبتلا ہوں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو پکڑو اور یہاں پر رکھو، جہاں درد والی جگہ وہاں رکھو اور پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. دوبارہ سماعت فرما لیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. ہاتھ پھیرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں. 7 مرتبہ ہاتھ پڑھیں اور 7 مرتبہ دعا پڑھ کے وہاں پھونک کریں. تو اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ٹھیک ہو گیا گویا مجھے درد تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عملی زندگی ہے. ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے. جہاں ہم دیکھیں کہ ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کہ درد وغیرہ ہو رہی ہے، تو وہاں 7 مرتبہ ہاتھ پھیریں اور وہاں دم کریں دیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل فرماتے ہیں وہ امت محمدیہ کے لیے سبق ہوتا ہے. جب ان کو شفا مل سکتی ہے ہمیں بھی شفا مل سکتی ہے. اس یقین اور اعتماد سے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.